السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ چشت کے تعلق سے، چشتیہ سلسلے کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ حضرات ہماری گفتگو کو غور سے سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ قدرت نے اقلیم ہند کی روحانی تربیت کے لیے طریقت و معرفت کے جس خانوادہ کو ابتداء مختص فرمایا وہ سلسلہ چشت ہے۔ اس سلسلہ گرامی کے شیخ المشائخ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کو اسلامی حکومت کی تاسیس سے پیشتر اشارہ غیبی کے ذریعہ سرزمین ہند کو روحانی مرکز بنانے کی بشارت عطا ہوئی۔ چشت جس کی جانب اس سلسلہ کی نسبت کی جاتی ہے، خراسان میں ہرات کے قریب ایک مشہور شہر ہے۔ یہ پہلے ملک خراسان یا خراسان علاقہ کہلاتا تھا، لیکن اس وقت موجودہ نقشے کے مطابق، جغرافیہ کے مطابق یہ علاقہ افغانستان میں، ملک افغانستان میں لگتا ہے۔ افغانستان میں ہرات کے قریب ایک شہر ہے جس کو چشت کہا جاتا ہے، جہاں کچھ صلحائے امت نے روحانی اصلاح و تربیت کا ایک بڑا مرکز قائم کیا۔ اس نظام تصوف نے کافی شہرت پائی اور اسے اس مقام ارشاد و ہدایت کی نسبت سے چشتیہ کہا جانے لگا۔ اس عظیم روحانی مکتب عرفان و معرفت کے بانی حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اولاً لفظ چشتی انہی کے نام کا جز بنا۔ اس زبردست نظام تصوف و معرفت کا سلسلہ ذہب بھی دوسرے مشہور سلاسل کی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ بر صغیر ہند و پاک میں چشتیہ سلسلہ کے بانی کا شجرہ بیعت و خلافت اس طرح سے ہے، یعنی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ بیعت و خلافت اس طرح سے ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حاجی شریف زندانی، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ مودود چشتی، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو محمد بن ابی احمد، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو احمد ابدال، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ شرف الدین ابو اسحاق شامی چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہیں سے یہ سلسلہ چشتی کہلانے لگا۔ حالانکہ یہ سلسلہ حضرت علی تک ہی ملتا ہے، سب سلسلے حضرت علی تک پہنچتے ہیں، لیکن حضرت خواجہ ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہی یہ چشتی سلسلہ وہاں سے مشہور ہوا۔ اور حضرت خواجہ ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ممشاد علی دینوری، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ امین الدین بصری، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سدید الدین حذیفہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو الفیض فضیل بن عیاض، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو الفضل عبد الواحد بن زید، اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت حسن بصری سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خواجہ شرف الدین ابو اسحاق شامی چشتی جنہوں نے اپنے کمالات باطنی اور صلاحیت روحانی سے چشتیہ نظام فکر و عمل کی عظیم و مستحکم بساط قائم کی، آپ کی زندگی کے حالات بہت کم لکھے ہوئے ہیں۔ تذکرہ نگاروں نے بہت مختصر حالات تحریر کیے ہیں، اور انہی کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تعلق ملک شام سے تھا۔ جب کسی مرشد کامل کے دامن سے وابستہ ہونے کا خیال ان کے دل میں پیدا ہوا تو 40 روز تک استخارہ کیا، پھر غیب سے ندا آئی، اے ابو اسحاق، جاؤ ممشاد علی دینوری کے دامن کو دست و ارادت سے تھام لو، اپنی مراد پا جاؤ گے۔ اس غیبی اشارے کے بعد خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی بغداد تشریف لے گئے۔
خواجہ ممشاد علی دینوری عراق کے مشائخ اعظام میں سے تھے۔ طبقہ صوفیہ میں بلند مقام رکھتے تھے، علم و فضل میں یکتائے روزگار تھے۔ شیخ یحییٰ، شیخ جنید بغدادی، شیخ نوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہم زمانہ تھے۔ زہد و ورع اور عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت گھر کا دروازہ بند رکھتے اور شب و روز یاد الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ کوئی شخص دروازہ پر دستک دیتا تو پوچھتے کہ تم مسافر ہو یا مقیم؟ اگر کوئی کہتا کہ مسافر ہوں تو آپ دروازہ کھول دیتے، اور جب تک وہ قیام کرتا آپ اس کی ضیافت فرماتے، کھانا کھلاتے، اور اگر کوئی مقامی شخص آتا تو آپ اسے یہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ چونکہ تمہارے قیام سے میرے قلب میں تمہاری رغبت محبت پیدا ہو جائے گی اور تمہاری واپسی کے بعد جدائی ناقابل برداشت ہوگی۔ صاحب سیر الاولیاء میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اس بزرگ یعنی حضرت خواجہ ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی میں دن کے وقت کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو رات کو دودھ پیتے، دن بھر دودھ کو منہ نہ لگاتے، گویا آپ روزہ سے ہوتے۔ آپ صاحب کرامت ولی تھے، یہاں کرامتوں کے نقل کی گنجائش نہیں اور ہمیں اس میں بیان کرنے کی اتنی گنجائش نہیں، ویڈیو چھوٹی بنانا ہے، لہٰذا آپ کے چند ذرعی اقوال ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت کا فرمان ہے کہ مرید کے لیے مرشد کی خدمت اور اپنے بھائیوں کا ادب ضروری ہے، اور تمام خواہشات نفس سے کنارہ کش ہو کر اتباع سنت لازمی ہے۔ اگر کوئی ادنا سی قدر و خودی کے ساتھ یعنی خودی کے ساتھ کوئی بزرگوں سے ملتا ہے تو اس کے لیے بزرگوں کے اقوال و صحبت سب بے سود ہیں۔ اگر کسی بزرگ کی بارگاہ میں جایا جائے تو خود ہی لے کر نہیں، اگر کوئی ایسا کر کے جاتا ہے تو اس سے اس بزرگ کی صحبت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کا فرمان ہے کہ اہل خیر کی صحبت سے قلب میں صلح اور خیر پیدا ہوتی ہے، اور اہل شر کی صحبت قلب کو فتنہ و فساد کی جانب مائل کر دیتی ہے۔ آپ کا ایک فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عارف کو ایسا آئینہ دیا ہے کہ جب وہ اسے دیکھتا ہے تو اللہ کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک آپ کا فرمان ہے کہ 40 سال سے مسلسل بہشت اور جو کچھ بہشت میں ہے میرے سامنے پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن میں نے اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ میرا مقصود یہ نہیں بلکہ اس کی یعنی اس کے بنانے والے کی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک آپ کا فرمان ہے کہ جو اشیاء اہل دنیا کے نزدیک پسندیدہ ہیں وہ اشیاء ہرگز پسندیدگی کے قابل نہیں ہیں۔ ایک آپ کا فرمان ہے کہ معرفت کا درجہ یہ ہے کہ بندہ خلوص قلب سے اللہ اللہ کہنے کے ساتھ فقر و احتیاج اختیار کرے۔ جمع کا مفہوم یہ ہے، ایک آپ کا فرمان ہے کہ جمع کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو توحید میں جمع کیا گیا، اور تفرقہ اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے متفرق کر دیا ہے۔ صفائی قلب کے ساتھ خدا کا پسندیدہ عمل کرنے اور مخلوق سے کنارہ کش رہنے کا نام تصوف ہے۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق شام سے بغداد پہنچے اور حضرت ممشاد علی دینوری کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے۔ 7 برس تک مرشد کی خدمت میں رہ کر معرفت و سلوک کی تکمیل کی اور خرقۂ خلافت حاصل کیا۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق بارگاہ مرشد میں آئے تو شیخ نے دریافت کیا تھا، تمہارا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں ابو اسحاق شامی ہوں۔ اس پر بزرگ نے، آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ آج سے تجھ کو ابو اسحاق چشتی کہا جائے گا، شامی نہیں، اور اگر شامی کہا جائے گا تو شامی کے ساتھ میں چشتی بھی کہا جائے گا، اور اہل چشت اور اس ملک کے لوگ آپ سے ہدایت پائیں گے، اور جو لوگ آپ کے سلسلہ میں داخل ہوں گے ان کو بھی قیامت تک لوگ چشتی کہیں گے۔ خرقۂ خلافت سے سرفراز ہو کر مرشد کے حکم پر 260 سن ہجری میں چشت پہنچے اور رشد و ہدایت کی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئے۔ ہزاروں انسانوں نے آپ کے فیض صحبت سے صلاح و تقوی کی راہ اختیار کی اور درجۂ ولایت پر فائز ہو گئے۔ جلد ہی
دیار چشت ایک زبردست روحانی مرکز بن کر افق شہرت پر چمک اٹھا۔ آپ کے فیوز و روحانی کا یہ عالم تھا کہ جو شخص آپ کی مجلس میں ایک بار شریک ہوتا اس کے اندر روحانیت کا ایسا انقلاب پیدا ہو جاتا کہ پھر وہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہوتا۔ جو بیمار آتا شفا یاب ہوتا، جو دنیا دار آتے تارک الدنیا ہو کر لوٹتے۔ ایک بار سخت قحط پڑا، یعنی چشت میں ایک بار سخت قحط پڑا، بادشاہ اور رعایا خدمت میں حاضر ہوئے اور نزول باران کے لیے دعا کی، گزارش آپ سے کی۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق نے مجلس سماع کا اہتمام فرمایا۔ جب وجد کی کیفیت طاری ہوئی، آسمان پر فوراً گھٹائیں چھا گئیں اور اتنی بارش ہوئی کہ لوگوں نے حضرت کی بارگاہ میں بارش رکنے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اسی وقت آپ نے فرمایا، اگر خواہش نیست بس است، فوراً ہی بارش بند ہو گئی۔ خواجہ ابو اسحاق کا معمول تھا کہ ہفتہ میں ایک بار روزہ افطار کرتے، گوشائے تنہائی کو عزیز رکھتے، شب و روز الہی میں یاد الہی میں مصروف رہتے، دنیا اور عیش دنیا سے کنارہ کش رہتے، فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے۔ مملکت فقر کے تاجدار کو اپنی درویشی پر بڑا ناز تھا۔ ایک مرتبہ اپنے مرید خاص ابو احمد ابدال چشتی سے فرمایا، اے ابو احمد، درویشی عرب و عجم کی بادشاہت سے بڑھ کر ہے۔ اگر ابو اسحاق کو ملک سلیمانی بھی دیں تو خدا کی قسم وہ قبول نہ کرے گا۔ خاندان چشت کے مورث اعلیٰ یعنی حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ماہ ربیع الثانی 329 سن ہجری میں اور 940 سن عیسوی میں ہوا، اور آپ کا مزار مبارک ملک شام میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ صاحب سیر الاقطاب رقم طراز ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ خواجہ ابو اسحاق کی رحلت سے یعنی وصال سے لے کر آج تک ان کے مزار پر ایک غیبی چراغ شروع رات سے یعنی شام سے ہی جلتا ہے اور صبح تک روشن رہتا ہے، خود بخود جلتا ہے۔ تیز آندھی، شدید بارش اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، وہ چراغ باد و بارہ میں بھی بے خطر جلتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان، اور یہ سلسلہ چشت کا مختصر تذکرہ ہم نے آپ تک پہنچایا۔ باقی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں کچھ باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ حضرات ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔